أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کر لو ایک گائے کو۔ قالوا انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، یہ ہے کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے۔ گزشتہ کئی رکوع کے اندر اور کئی آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان فرمائی، اور بیچ میں کچھ نصیحتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ آج اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کر لو۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا، ایک آدمی تھا، اس کا نام عامیل تھا، اور وہ آدمی قتل ہوا، اور قتل جائیداد کے مسئلے میں ہوا، اور اس کو قتل کرنے والا خود اس کا بھتیجا تھا۔ وہ اس کے پیچھے تھا کہ کسی طریقے سے یہ آدمی عامیل مر جائے اور اس کا جائیداد مجھے مل جائے۔ چنانچہ اس نے موقع پا لیا اور عامیل کو کسی صحرا میں لے گئے اور وہاں پر اس نے قتل کر دیا۔ اب عامیل کو قتل کرنے کے بعد کسی نے اس کو دیکھا نہیں، تو سب سے پہلے قاتل جو بھتیجا تھا، سب سے پہلے اس نے شور مچانا شروع کر دیا، ہمارا قاتل کدھر ہے، ہمارا قاتل کدھر ہے۔ انہوں نے قاتل کا جب واویلے شروع کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں قاتل چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں قاتل چاہیے، ہمارا بندہ قتل ہوا، بڑا آدمی قتل ہوا، کس نے قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تم اس قوم سے کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کر لے، اور پھر اس گائے کا ایک حصہ اٹھائے اور اس مردے کے ساتھ، مقتول کے ساتھ ٹچ کرے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنا قاتل بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ عجیب واقعہ ہے اور عجیب طرز ہے، یہ آپ کئی دنوں سے سنتے ہوئے یہ بنی اسرائیل عجیب نخرے کر رہے ہیں، عجیب ہلے اور واویلے کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ، اور اللہ بھی عجیب طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا مزہ ہے، قرآن اس کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ فرماتے ہیں ایک گائے ذبح کرو اور پھر گائے کا کوئی حصہ اٹھاؤ، کہ وہ کر گزرو، یہ حکم آج بھی ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے جو فرمایا بس کر ڈالو، تو اس میں تعویلات مت کرے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا عقل میں آئے یا نہ آئے بس کر گزرو، یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ تو انہوں نے پھر سوالات آگے کہتے ہیں قالوا ادع لنا، اے موسیٰ پکاریے ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے ما لونھا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ پہلے کہا کہ اس کی عمر کیسی ہو، ابھی کہتے اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ پیلے رنگ کی ہو۔ دیکھیے گائے کے اندر کالا، سفید، سرخ، یہ کلر بہت ملتے ہیں، پیلا، بالکل پیلا کلر کا گائے آج بھی نہیں ملتی۔ تو اللہ نے بھی ان کے اوپر سخت کرنا تھا، چونکہ یہ سوالات جو اس طرح ہلے و بہانے کے کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ بقرۃ صفراء، پیلی زرد رنگ کی گائے ہو، تم اس کو ذبح کرنا۔ فاقع لونھا، پھر اللہ نے مزید بالکل خالص گہرا زرد رنگ ہو، پیلا، جیسے ہمارے پشتوں میں کہتے تک جڑ گائے ہو، بس اس کو تم ذبح کر دو۔ تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھی خوش کر دے، دیکھنے والے بھی کہتے کہ کتنی اچھی اور بہترین گائے ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا گائے ذبح کر دو، انہوں نے اس کے اندر دو باتیں ڈالی، کس عمر کی ہو،
کس رنگ کے ہو، وہ ساری تفصیل آگے۔ مزید بھی وہ 2 سوالات کریں گے تو وہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ یہ جو صورت ہے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، بڑی فضیلت والی صورت ہے، سورۃ البقرہ۔ اس کا نام جو بقرہ ہے نا، اس واقعے کی وجہ سے بقرہ ہے۔ اس میں جو یہ گائے کی تفصیل ہے، بار بار سوالات ہے، اس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ